عزت آپ انجینئر بلیغ الرحمان صاحب گورنر پنجاب، جناب وائس چانسلر اطہر محبوب صاحب، جناب شہزاد خالد صاحب، جناب سجاد پرویز صاحب اور خواتین و حضرات، نعیم مسعود صاحب، گستاخی ہو رضی صاحب، آمنہ مفتی صاحب اور کلیار صاحب، کتاب پر بہت گفتگو ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو رشک آ رہا ہے۔ جو 22 لوگ جن کا انتخاب کیا گیا اور جن سے مکالمہ کیا گیا، وہ تو اپنی جگہ باکمال شخصیات ہیں ہی، لیکن مجھے ان پہ یہ رشک آ رہا ہے کہ ان کو ایسا انٹرویو کرنے والا نصیب ہوا۔ سجاد پرویز یہ تو ایک سمجھیں آپ کوہکن کی طرح یا فرحات کی طرح انہوں نے شخصیات کو، جو ہمارے سامنے کی شخصیات ہیں، ان کو ایک طریقے سے دریافت بھی کیا ہے اور ہمارا ان سے تعارف کرایا ہے، اور جن کو ہم سنتے ہیں، جن کو پڑھتے ہیں، جن سے متاثر ہوتے ہیں، ادب کی، ثقافت کی، ہماری سماجی زندگی کی بڑی اہم شخصیات ہیں۔ لیکن جس طرح ہماری ملاقات سجاد پرویز صاحب نے ان سے کرائی ہے، میرا خیال اس کے لیے ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم اخبار نویس جو ہیں، ان کی زندگی انٹرویو لینے میں گزر جاتی ہے۔ کبھی ہم فوجداری وکیل کی طرح اجرا کرتے ہیں، کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ زچ کرنا ہے جس کو انٹرویو لینا ہے اس کو، اور کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی شخصیت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس سے بات کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن سجاد پرویز صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے، میں سمجھتا ہوں صحافت کے طالب علموں کے لیے بھی یہ ایک ٹیکسٹ بک کا درجہ رکھتی ہے کتاب، کہ انٹرویو کرنے والے کو کس طرح تیاری کرنی چاہیے، کس طرح اس شخص سے واقف ہونا چاہیے جس سے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ اور پھر یہ انٹرویو جو ہیں، ظاہر ہے ریڈیو پاکستان کی وجہ سے بھی یہ انٹرویو کیے گئے، تو ریڈیو کا بھی ہم شکر گزار ہیں۔ اور پھر ہمارے اطہر محبوب صاحب، ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، انہوں نے جس طرح اس کتاب کو چھاپا ہے، مجھتا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اور یہ جو ہماری جو دوسری یونیورسٹیاں ہیں، ان کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ انہیں بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے اور کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اسے آپ کافی ٹیبل بک کہیں یا ایک تحفہ کہیں یا ایک بس دیکھنے کی چیز کہیں یا پڑھنے کی کہیں، کیونکہ جب اسے آپ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے بھی خوف آتا ہے کہیں میلی نہ ہو جائے۔ تو یہ جو آمنہ مفتی نے کہا نا کہ اس کا کوئی دوسرا ایڈیشن بھی چھپنا چاہیے، وہ بھی ضرورت ہے کہ چھپے۔ لیکن بہرحال یہ کتاب جو ہے ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ہمارے طالب علموں کے لیے ان کو بات کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، سوال کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ پھر جواب تو ظاہر ہے کہ جو لوگ، جو صاحبان فن ہیں، کمال ہیں، انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس سے تو استفادہ ہم برسوں کیا صدیوں کرتے رہیں گے۔ تو گورنر پنجاب جو ہیں بلیغ الرحمان، وہ بھی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس
کی میزبانی کی، اور یہاں یہ کتاب جو ہے گورنر ہاؤس میں اس کی پذیرائی ہوئی، اور اس پر مجھے رشک آ رہا ہے سجاد پرویز صاحب پر بھی، ان کی کتاب کو یہ شرف حاصل ہوا، اور بلیغ الرحمان صاحب پر بھی کہ ان کو کتاب کے ساتھ اس طرح جڑنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو میری دعا ہے کہ یہ سلسلہ مضبوط ہو اور جاری رہے۔ سجاد پرویز صاحب کو میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقین کیجئے مجھے خود اس میں کئی، آپ اس کو پڑھیں گورنر صاحب، اس میں ایک بڑی مجھے یعنی میرا دل دکھا جب شکیل عادل زادہ سے یہ سوال کیا سجاد نے کہ سبرنگ ڈائجسٹ اب بھی شروع کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ اب وہ اردو پڑھنے والے موجود نہیں ہیں جو آج سے برسوں پہلے موجود تھے۔ ہم نے اپنے بچوں کو جن درس گاہوں کے سپرد کر دیا ہے ان میں اردو جو ہے اس کی تدریس پر اور تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ کتنا ایک دل کو ہلا دینے والا سوال ہے اور جواب ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اردو زبان کی بھی حفاظت کریں۔ ہماری تعلیم گاہیں جو ہیں، ہماری درس گاہیں جو ہیں، وہ یہ بات کو پہچانے کہ اردو سے ہمارا تعلق جتنا کمزور ہوگا، ہم اپنے آپ سے، ہمارے ماضی سے ہمارا تعلق کمزور ہو جائے گا، بلکہ مستقبل سے بھی کمزور ہو جائے گا۔ بہرحال ہماری سیاست، ہماری ثقافت، ہمارا ادب، بہت کچھ اس میں ایسے سوالات ہیں، آپ ان انٹرویوز کو پڑھیں جو ہمیں جھنجھوڑتے ہیں۔ نصرت فتح علی خان سیاست کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں، ہماری سیاست ہمیں کہاں لے کے جائے گی، اہل سیاست ہمیں کہاں لے کے جائیں گے، یہ سارے سوالات ہیں جو ہمارے وجود سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے مستقبل سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بات کہنے کا قرینہ بھول گیا ہے، سلیقہ بھول گیا ہے، ہم سوال کرنے کا طریقہ بھول گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا علم کیسے بڑھتا ہے، کہا سوال کرنے سے۔ اب ہم سوال بھی ایسے کرتے ہیں جیسے پتھر مار رہے ہیں۔ تو سوال کیسے کیا جاتا ہے اور جواب کیسے دیا جاتا ہے، اسے سیکھنا ہے تو سجاد پرویز صاحب کو پڑھیے اور ان کی بات سنیے۔